بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حمد و ثنا دلائی اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے حضرات، میتھوں قبل نبی علیہ السلام دی محبت دے بارے، عظمت دے بارے، عزت دے بارے، فضائل اور مناقب دے بارے علماء نے اپنے اپنے انداز دے مطابق خیالات کا اظہار فرمایا ہے، لیکن سارے فضائل دی غرض و غایت اور نبی علیہ السلام نال محبت کا اظہار، وہ دی اغراض و مقاصد صرف کہ جہد نال ایمان ہوئے وہ پیار ہونا چاہیے، اور جو محبوب ہوئے وہ دی ہر گل مننی چاہیے. بولو اپنے محبوب دی ہر گل، محبوب دی بات تسلیم کرنا اور عہدے پہ عمل کرنا ایک ایسی زندگی ہے جو ساری سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے. اور اہل حدیث اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو نبی پاک دی ذات منتا ہے، نبی پاک دی عظمت منتا ہے، نبی پاک دی عزت منتا ہے، نبی پاک دا مقام منتا ہے، لیکن بات کسے غیر دی منتا ہے وہ نبی پاک نال فراڈ کھیلتا ہے. بولو کہ صحیح، نبی پاک نال وہ فراڈیا، کوئی شبہ نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی سیرت دا وہ قائل ہے. اہل حدیث گناہگار نے، علماء گناہگار نے، رفقاء گناہگار نے، ہر آدمی گناہگار ہے، لیکن مسلک گناہگار نہیں. بولو مسلک اہل حدیث گناہگار، کیونکہ جدھر مسلک دی نسبت ہے وہ شخصیت گناہگار نہیں. اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دی غرض و غایت ایک کانفرنس اس بات کا اعلان کرنے واسطے کی ہے. ایک معمولی بات نہیں، ایک علمی شاعر ہے، اور ماشاءاللہ اسٹیج سے شہر دے مشہور خطبہ تشریف فرما نے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا، فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تبطلوا اعمالکم. آقا فرمانے نے اے ایمانداروں اپنے اللہ دی گل منو، او دے نبی پاک دی گل منو. اگر دونوں دی گل تسلیم نہ کیتی گئی تے بات بالکل ثابت ہے کہ جنہیں بھی اعمال کیتے جان گے وہ پیغمبر دی نافرمانی اندر، اللہ دی نافرمانی اندر. آقا نے ولا تبطلوا اعمالکم، اور لوکاں دیاں گلاں من کے کہ اپنے اعمال نہ ضائع کر لیا. آئیے سنیے میرے بھائی جان، سب تو عمل بہتر کہہ رہا ہے. اور کئی لوگ عمل کر کر کے اور ریاستاں کر کر کے اور ثقافتاں کر کر کے اور عبادتاں کر کر کے اور رات بتیاں بجا کے ہو دے آوازیں نکال کے اور جان کے جہنم نو وہ بھی وجہ کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا حل اتاک حدیث غاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. آقا فرمانے نے اور بڑی ناراضگی نال کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اور کئی چہرے اور تھکے ہوں گے اور کئی بندے ریاستاں کر کر کے عبادتاں کر کر کے تھکے ہوں گے کہ جان کے کتے تصلی نارا حامیہ اور جہنم میں جان گے. کیونکہ انہاں دیاں عبادتاں تے انہاں دیاں ریاستاں تے انہاں دیاں سخاوتاں تے انہاں دے صدقات تے انہاں دی اذان تے انہاں دی جماعت تے انہاں دے عقیدے تے انہاں دے طریقے تے میرے نبی پاک دی مہر نہیں لگی ہوئے گی. اور جڑے عمل تے مہر نہ لگی ہوئے امام کائنات دی او عمل جہنم دا موجب ہے، جنت دا موجب نہیں بن سکتا. میرے بھائی جان، اللہ دے قرآن دا دیوانہ ہاں اور اس بات دا اعلان کرنا قرآن پاک نبی پاک دی بات غیر مشروع. لوگوں امتی دی بات مشروط، پیغمبر دی بات غیر مشروط. یہی مسلک اہل حدیث، یہی مسلک دا بالکل خلاصہ جو میں تیرے سامنے عرض کیتا ہے. کائنات دے لوگوں غلط کہندے ہو کہ اہل حدیث ولیاں دی بات نہیں مندے، بزرگاں دی بات نہیں مندے، علماء دی بات نہیں مندے، آئمہ دی بات نہیں مندے. میں کہنا اہل حدیث ہر دی بات مندا ہے، لیکن او بڑے جنہ دی بات قرآن و حدیث دے خلاف ہوگے اس بات نو نہیں مندا. بولو اہل دی اس بات نو اور گج کے کہو نا قطن مندا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سادتنا وکبرانا. کبرا اکابرین دی گل ہے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا. اس دن کی کہن گے جہنمی اساں وڈیاں دی گل منی، اپنے اکابرین دی بات منی، لیکن بات او منی جو پیغمبر کی بات کے خلاف. اہل حدیث اسی بات کی دعوت دے رہا ہے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال یہ بات معمولی نہیں، یہ بات صحیح ہے. میں تھوڑے سامنے عرض کرنا اللہ پاک دا قرآن اور وہ دعوت تھوڑے سامنے موجود ہے. اللہ دے قرآن نے کیا ہے مومنوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے ایماندارو اللہ دی گل منو، او دے نبی پاک دی گل منو، اور اگے اللہ پاک نے کی کیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ کوئی کہے گا کہ اللہ دی گل منو، او دے رسول پاک دی گل منو، لیکن تیسری گل جڑی اولی الامر منکم، یہ کتوں ہے؟ تھی کہندے ہو تیسری بات نہیں منتے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اطیعوا اللہ آیا، اطیعوا الرسول آیا، وَأَطِیعُوا اولی الامر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ اطاعت بالذات نہیں، اولی الامر دی اطاعت قرآن دے متحد اور نبی پاک دی حدیث دے متحد۔ اولی الامر دی اطاعت قطعاً جائز نہیں جو قرآن و حدیث دے خلاف ہو گئے۔ میں اس آیت دا شان نزول بیان کر کے اور لوگوں بخاری شریف کتاب الجہاد 16واں پارہ دوسری جلد غزوہ عبداللہ بن حذیفہ سامی کہو رضی اللہ عنہ آ سننا کے انل تاکہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر میں ترتیب نال قرآن پڑھ سکاں۔ اس بات پہ ضرور غور کرنا کہ امام کائنات نے گل سننا بھیجیا عبداللہ بن حذیفہ نو نال فوج دے کے دستہ دے کے اور کی کیا کہ اے دی ہر گل منیا جائے۔ عبداللہ نے کیا کہ بالن کٹھا کرو، ایندھن کٹھا کرو، سب نے بالن کٹھا کیتا، ایندھن کٹھا کیتا، فرمایا اگ لگا دو، کہنے لگے اگ لگا دینے ہیں، کہنے لگے اگ میں چھلانگ لگا دو، سب نے کیا نہیں لا یہ بات عقل تسلیم نہیں کر دی۔ انہوں نے کیا کیوں؟ انہوں نے کہا اساں کلمہ پڑھیا اگ تو بچن واسطے، خودکشی کرنی حرام ہے، تیری گل نبی پاک دی گل دے خلاف ہے، مقدمہ نبی پاک دے کول گیا، آپ فرماندے نے واللہ اللہ دی قسم ہے، اور جو اگ میں چھال مار دیندا کدی جہنم چوں باہر نہ نکلدا۔ تے آقا فرماندے نے پھر آسمان تو قرآن آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم، فا تفسیری آ گئی، ان شرطیاں آ گیا، یہ مسئلہ حل کے میں فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ مسلک اہل حدیث پہ غور کر، مسلک اہل حدیث اور جڑی میری جماعت ہے نہ دہشت گرد ہے، جڑی میری جماعت ہے نہ ملک اندر بد امنی چاہتی ہے، میری جماعت سیدھی سادی جماعت ہے اور قرآن و حدیث دی دائی ہے، یہ اندر نہ دہشت گردی ہے نہ بد امنی ہے، کیونکہ انہاں دا ذہن کی ہے اے نہیں آندے ساڈے مولانا ثناء اللہ دی بات من، اے نہیں آندے عبداللہ روپڑی دی بات من، اے نہیں آندے شیخ الحدیث دی بات من، اے نہیں آندے گل سن لا دھیان نال علامہ احسان دی بات من، وہابی اہل حدیث تینوں مجبور نہیں کردا کہ میر سیال کوٹی دی بات من، لیکن مجبور کردا ہے کہ اللہ دا قرآن من اور نبی پاک دا فرمان من۔ اہل حدیث دا عقیدہ سماج فرمانا ذرا سن دے جاؤ میرے دوستو، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
والرسول اگر تہاڈا تنازع پہ جائے رفع یدین دے بارے اچھی آمین دے بارے فاتح خلف الامام دے بارے حاضر ناظر دے بارے اور غیب و حاضر ناظر دے بارے نور و بشر دے بارے عقیدے دے بارے اور طریقے دے بارے نماز دے بارے دینی امور دے بارے کیونکہ شیئن اسم نکرائے آقاندہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تہاڈا تنازع ہو جائے اور دینی امور دے بارے تے اپنی گل کدھر کھڑنی ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جدوں تنازع ختم کرن دی بات آئی ادوں اولے الامر نہیں آئے جدوں فیصلہ کرن دی بات آئی ادوں اولو الامر نہیں آئے معلوم ہویا اولے الامر دی عالم دین دی بات محدث دی بات ادوں تسلیم ہے سنت عمل جدوں تنازع نہ ہوئے اگر تنازع ہو جائے تو پھر گل کدھر لے جانی ہے بولو جیسے کدھر گل لے جانی ہے پھر اللہ پاک دے قرآن وال یہ نبی پاک دے فرمان وال یہ نہیں سمجھ آئی یہ اگلی آیت مبارکہ الفاظ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر آقا فرماندے ہیں یہ مومنو یہ تواڈے اندر ایمان ہے یہ قیامت نو مندے ہو اللہ نو مندے ہو یہ تواڈے اندر ایمان موجود ہے یہ اپنے دینی امور دے جھگڑے مولویاں کولوں فیصلہ نہ کرواؤ اللہ دے قرآن کولوں اور نبی پاک دے فرمان کولوں فیصلہ یہ تے ایمان دی گل ہے اگر مومن ہو اور اللہ پاک نے دوجے مقام تے کیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فرمایا میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم برملا بات ہے کہ جو تینوں دینی امور اندر حاکم نہیں منگا مینوں تیرے رب دی قسم ہے یہ نہیں آخیا مینوں اپنی قسم ہے فرمایا محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے جو دینی امور اندر تینوں حاکم نہیں منگا رب تیرا انہوں مومن نہیں منگا رب تیرا بولو جو کہ پیچھے شرط سی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ تام ہاتھ پڑھیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم آقا فرماندے نے جب تک دینی امور سارے جھگڑے اور نبی نو حاکم تسلیم نہ کرو رب تیرا مومن نہیں مندا اور دوجے مقام تے آقا نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم آقا فرمانے نے کوئی مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے جدوں اللہ فیصلہ کر دے او دا نبی فیصلہ کر دے تے مومن دا حق ہے مرد ہوئے عورت ہوئے اپنا اختیار باقی نہ رکھے اہل حدیث رفع یدین کیوں کردا ہے نبی پاک نے کیتی ہے اہل حدیث اچھی آمین کیوں کہندا ہے نبی پاک نے کہی ہے اہل حدیث سینے تے ہاتھ کیوں بنتا ہے نبی پاک نے بننے نے اہل حدیث امام پیچھے فاتحہ کیوں پڑھتا ہے نبی پاک دا آرڈر ہے معلوم ہویا اے حدیث دی دعوت ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو تو میرے بھائی جان اس لحاظ نال
اللہ پاک دے قرآن نے فیصلے فرمائے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں مومن دی عادت کی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اور مومن دے سامنے دعوت دیتی جائے اللہ دے قرآن دی دعوت، نبی پاک دے فرمان دی دعوت، تے مومن اے نہیں آندا ان یقولوا سمعنا اساں سنتے لیا پر مننا کہ کسے اور دی، بلکہ مومن اعلان کردا ہے کہ سمعنا واطعنا، اساں سن بھی لئی گل اساں من بھی لئی۔ اور بڑے بڑے مولوی اس بات دا اعلان کردے نے جدوں حدیث پاک آئی، بخاری اندر آئی اور ترمذی اندر حدیث آئی، ابو داؤد اندر حدیث آئی، کئی مقام تے حدیث آئی، کتب حدیث اندر اس ذخیرے حدیث اندر معتبر متواتر تے مشہور حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت اندر اور تیجی رکعت اندر جلسہ استراحت کر دے اور کڑی بیٹھ کے اٹھ دے۔ ایک بہت بڑا مولوی جنوں عربی بولن دا مان، جنوں عربی تو اردو کرن دا فخر، جنوں اردو تو عربی کرن دا فخر، جنوں علامہ ہون دا فخر، انہیں ترمذی دا حاشیہ لکھیا اور کی لکھیا کہ ہم تو دل تو چاہتا ہے، اب بات سننا کہ دل چاہتا ہے کہ جلسہ استراحت کیتا جائے، حدیث صحیح ہے پر ہن میں کراں کی، کہندا ہے کہ سادہ امام کہندا ہے کہ حدیث صحیح ہے پر تسلیم نہیں کرنی، ثابت کی ہویا گل کی ثابت کی تھی اشارتن کنایاتن یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام جسم تو بوجھل ہو گئے سن، نعوذ باللہ جلدی اٹھ سکتے نہیں سن، تاں جلسہ استراحت کر دے سن۔ معلوم ہویا پیغمبر علیہ السلام نے وہ جلسہ استراحت آخری عمرن تک کیتا ہے، حتیٰ لقی اللہ تک کیتا ہے، اس واسطے اہل حدیث کردا ہے۔ اور تو نبی دی حدیث دا انکار کرنا ہے اور اہل حدیث نو گستاخ کہنا ہے، اہل حدیث کے صاف کہندا ہے۔ سن اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور لوگوں نبی دی ذات تے اللہ دی ذات ایک نہیں، بولو بولو، نبی دی ذات فرماندے نے لیس کمثلہ شیء، آقا فرماندے نے کہ میری مثل چیز کوئی نہیں، بولو دی مثل، او دی تمثیل، او دی مثال کوئی نہیں۔ پھر آقا نے حکم کیتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، آقا فرماندے نے کہ میرے واسطے مثالاں بیان نہ کرو، اور سنتے انل اپنی ذات دا اعلان کیتا تو کیا لیس کمثلہ شیء، اور نبی پاک دی بات دا اعلان کیے قل انما انا بشر مثلکم، سننا کہ انل بشر مثلکم۔ آج جڑا مولوی آتے مبارکہ پڑھے نا، ماڈرن لوگ الفاظ کی درستگی کرتے ہیں، کاش کبھی قرآن وال پیار پایا جائے۔ جڑے لوگ اے یاد پڑھتے ہیں، کوئی خطیب یاد پڑھتا ہے بشر مثل، اللہ پاک نے پیغمبر دیاں دو حقیقتاں وعدے فرمائیاں، اور اس بات پہ غور تاں کروا رہے ہیں کہ گل سمجھ میں آ جائے۔ آیا سنو تو صحیح لوگوں، کہنے والوں، اپنا عقیدہ تو پیش کرنا انسان دا کم ہے، میں تھوڑے سامنے عقیدہ پیش کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعارف کروا رہے ہیں اور نال پیغمبر دے بارے کی کہہ رہے ہیں، پہلو اپنے بارے قل هو اللہ احد،
اللہ صمد لم یلد ولم یولد، نبی دے بارے نہیں، اللہ نے اپنی ذات دے بارے سن محبت دیا باتاں، لم یلد ولم یولد، اور نبی پاک دے بارے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچارے نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی، جیوے 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 جیوے، اور سارے آخ دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تاری زبان مبارک کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بڑا پتر نعرے عجیب مارنا ہے، بیٹھ دو ماشاءاللہ، سارے بیٹھ جاؤ، میں اجے تقریر بند نہیں کرنی، میں شروع ہوا اجے، سارے بیٹھ جاؤ آرام نال، ایویں کالے پے بارے اللہ دا قرآن کہنے آئے یا ایھا النبی قل لازواجک ابراہیم انا بفراقک انا لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی نال میں غمگین ہو گیا، بچہ نوارے نے فرمایا میرے بچے نو زور دی ملنا نہ کہ پھل خراب نہ ہو جائے، اتنا غم ہے بچے دا، اور لوگوں بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، ترمذی موجود ہے، نسائی موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے، باقی موجود ہے، مجمع زواد موجود ہے، حدیث دیاں 21 کتاباں موجود نے، اور کوئی مائی دا لال ایک حدیث کو دکھائے کہ نبی پاک نے اپنے بیٹے کے کل کیتے ہون، 7واں کیتا ہوئے، 40واں کیتے ہون، اور کوئی تو ثابت کرے بخاری اندر، مسلم اندر، اور میرے پیارے نبی دی پیاری بیوی ام المومنین زوجہ محترمہ ساڈی بڑی اماں حضرت کبریٰ فوت ہوئیاں نے، اللہ نو پیاریاں ہوئیاں نے، اور لوگوں اتنا پیار بیوی نال کہ انہاں دیاں سہیلیاں وال آپ تحفے بھیجیا کر دے، اتنا پیار بیوی نال کہ ایک دن ہار کے صدیقہ ایسا نے کیا کہ بوڑھی عورت دا نام لیندے ہو، کیا بات ہے، اتنی محبت حضرت خدیجہ کبریٰ نال اور عائشہ صدیقہ تانا مار رہی ہے، لیکن بات یاد رکھو اتنی محبت دے باوجود اور پیغمبر نو سکھ دین والی او میری تے تیری والدہ محترمہ ام المومنین اتنا پیار کرنے والی، اور بات سمجھانا چاہنا کہ بخاری اندر موجود، سیاستہ موجود اور باقی سنن موجود، کوئی ماں لال ایک حدیث نکالے کہ نبی پاک نے اپنی بیوی زوجہ محترمہ دے کل کیتے ہون، 7واں کیتا ہوئے، 40واں کیتا ہوئے، وہابی کیوں نہیں کردا؟ وہابی او کم کردا ہے جو اللہ نے فرمایا ہوئے، نبی نے کیتا ہوئے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہو۔ نعرہ تکبیر، مقام اہل سنت، مسلک اہل حدیث، اور کئی لوگ رکے کر دے ان باتوں دے بارے، سن لو دھیان نال، اور امام کائنات کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا دھیان ہن یزدانی صاحب والے کہ میں تینوں چھڈنا نہیں اجے، کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ، ہاں جی سننا اللہ پاک دا قرآن، میرا بھائی یہ ایک جماعت ہے، کیوں بھی تسی مرکزی جمعیت دے نال ہو نا، انج نہیں گل بن دینی، میں انج نہیں گل بننا۔ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور آؤ آؤ میں دعوت دیا اور ذمہ دار نہ بات کرنا، جماعت نو ہر فرد دی لوڑ ہے، جماعت نو حافظ سعید صاحب دی بھی لوڑ ہے، بات صاف ہے، جماعت نو نوجوانوں دی بھی ضرورت ہے۔ اور میں اعلان کر کے کہنا
کہ محترم حافظ سعید صاحب دا مرکزی خطیب کوئی نہیں، مرکزی امیر کوئی نہیں، مرکزی امیر کہہ دو، مرکزی امیر وہ کیوں گئے نے کی گل ہے وہ جانن تے او جان، مرکزی امیر کوئی نہیں، حافظ سعید شعبہ جہاد دا امیر ہے۔ ہوں اتنے گل آ گئی ہے ماشاءاللہ کہ 11 روپیے دیو تا روٹی ملنی ہے ادھر، اتنے گل آ گئی جی حضرت 11 روپئے جب ٹکٹ نہ روٹی ملنی، اتنے گل آ گئی ہے، یاری ہٹ چلی ہے ہولی ہولی پیسے والی۔ گل سننا دھیان نال، ایک دعوت دے رہی ہیں، لوگوں بھی دعوت دیا، اپنے گھر میں بھی دعوت دیا، لوگ یہ نہ کہیں، لوگ یہ نہ کہیں خود اختلاف کرتے ہیں اور لوگوں دعوت جہاد دے یا دعوت اتحاد دے۔ آؤ میرے بھائی جان، حافظ سعید صاحب پاویں میں زیادتی کر لگا اپنے برا سے، پر کوئی گل نہیں، مینوں معاف ہے، میں وڈا جو ہوا، میں اعلان کر کے کہنا کہ حافظ سعید صاحب مرکزی امیر من لن پروفیسر ساجد میر نو شعبہ جہاد دا امیر پوری جماعت اینو مننے گی اور یہ حساب کتاب بھی معاف کیتا۔ نعرہ تکبیر، ساجد میر ماشاء اللہ۔ ہوں پترا سواد تاں جے انہاں مردیاں نو زندہ کریں تھے، ہوں تاں لطف آتا ہے، تو میں تو تاں ہی کہہ رہا نا، سنو تے انل کوئی یہ نہ کہے کہ حافظ صاحب نے بڑا کچھ کیتا ہے، آپ خود تڑے باغے، قطن تڑا نہیں، آ جماعت دی صلح دی خاطر آ محبت لے کے، نہ حساب و کتاب نہ ضروریات کے بارے حساب، صرف اینی گل کہنے ہیں کہ جماعت نہ رل کے چلو۔ اور یارو تسی انشاءاللہ خوش ہو جو، ایک وقت آئے گا اس ملک اندر اہل حدیث اقتدار کرے گا اور قرآن و حدیث اگے آئے گا۔ قرآن و سنت کا نثار، وہی وجہ کی ہے، ایک ہوٹل تے 3 بندے بیٹھے تے ایک آندا ہے یار ملک وچ چوری بڑی ہے، ڈکیتی بڑی ہے، قتل و غارت بڑی ہے، تے دوسرا آندا یار میں سعودیہ گیا اتنے کوئی چوری نہیں خاص، کوئی ڈکیتی نہیں خاص، کہندا پہلا پھر کہندا پتا کیوں، وہ بھابیاں دی حکومت ہے، کنہاں دی حکومت ہے، کہندا ہے جو دی زبان سی، آندا وہابیاں دی حکومت ہے، تے تیجا آندا دعا کرو اللہ کرے ایتھے بھی وہابی اگے آ گئے۔ ہوں اللہ پاک دے فضل و کرم نال ہوٹلاں تے گلاں ہو رہی نے، ایئرپورٹاں تے گلاں ہو رہی نے، ہوں اڈیاں تے گلاں ہو رہی نے، ہوں دکاناں تے گلاں ہو رہی نے کہ ملک اندر واحد ایک جماعت ہے جن نے حکمرانوں دا مقابلہ کیتا ہے، کسی جماعت دے تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور میں عرض کرنا چاہنا جنہیں اختلاف مٹاؤنے نے، اسی کدی گل مناؤنے ہاں، گل سن دھیان نال، اسی کدی گل منانے ہاں، اور جن اپنے بولو اللہ کولوں پڑھیا ہے بولو، اور میرے پیغمبر نے کدے کولوں پڑھیا ہے، گج کے بولو کنہاں کولوں پڑھیا ہے، سن چند گلاں دھیان نال، چند آیتاں پڑھ دواں قرآن پاک دیاں۔ آقا فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور بھائی میں کہہ رہا بار بار، میرا حکم ہے، کوئی آؤ بیٹا میرے کول با، ایتھے میرے کول لیا، آؤ بیٹا آؤ میرے کول، ایتھے آؤ بیٹا، ایتھے آؤ بیٹا، ادھر ادھر اپنا بچہ یار جان ایویں خواہ مکائی جان، ایویں کوئی پتہ نہیں ہوں بھی دوستوں خواہ مکائی، ایویں اپنا برخوردار ہے بچارے نو سلیقہ نہیں، ایک طریقہ تو گل پہن کا
سب ساڈے پتر نے اپنے نے ماشاءاللہ. یہ بگانہ مال ہے ہی نہیں. یہ گل یاد رکھو اتنے بگانہ مال کوئی. ماری ماری صلاح دی لوڑ ہے, میں کر رہا اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی کی گل منا رہے ہیں. بولو جدا کائنات دا استاد ہے آ سنتے نال تو جدی گل مناونا ہے او مولوی دا شاگرد ہے, اور جدی گل میں مناونا اور رب دا شاگرد ہے. جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعا وقرآنا. آقا فرماندے نے محبوب جی قرآن سننا تہاڈا کام ہے, کہ سینے اندر قرآن نو جمع کر دینا آقا کہہ رہے نے میرا کام ہے. میں تاں تے کہہ رہا اے حدیث کی کہندے نے, بلکہ بار بار نوجوانوں نے کہا ہے آؤ میں اگے بھی اس مقام سے ایک چند اشعار پڑھے سن, لیکن اج پھر نوجوانوں کے مطالبات نے اور کئی رکے آ رہے نے. اسی اہل حدیث ایک عقیدہ رکھ چکے ہیں اللہ تو بغیر آج تروا کوئی نہیں اور نبی تو بغیر رہنما کوئی نہیں. بولو رہنما. ساڈا عقیدہ کی ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی, سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے. وہ تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے, اور تصوف کے پردے میں کوئی مال بٹورے, اور گونگٹ کے پردے میں کوئی مال بٹورے, اور پیری کے پردے میں کوئی مال بٹورے, اور کشمیر کے پردے میں کوئی مال بٹورے. ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے. اور قوالوں کی دھن پر اور قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی چھرکے, اور قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی چھرکے, ایسا تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ باطل سے نہ دبے ہیں نہ دبیں گے. اور لوٹیاں نو کہہ دو انشاءاللہ باطل سے نہ دبے ہیں. بولو نہ اور نہ دبیں گے. اسی کی کہنے ہیں اور سب کو بڑا مجاہد کون ہے؟ میرا نبی مجاہد ہے. بولو سب کو بڑا مجاہد کون ہے؟ اور پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جہاد دا اینا خلوص ہے کہ جتنے اگ سامنے آئی ہے اپنا سکا چاچا پیش کیتا. اتنا مخلص میرا نبی کہ جہاد دا ویلا آیا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک نے آخیا چچا جائے پر جہاد اندر خلوص ختم نہ ہوئے, اپنا چچا قربان کروایا ہے. اور نبی پاک دی آخری بیٹی, آخری نبی دی آخری بیٹی. اور پتہ ہوئے گا کہ جتنی پیاری بیٹی ہوئے دماد بھی ہونا پیارا ہو, جتنی محبت بیٹی نال ہوئے لوگوں دماد بھی اتنا پیارا ہو جاتا ہے. اور بیٹی ایک رہ گئی ہے, سننا دھیان نال پہلیاں بیٹیاں فوت ہو گئی, آخری نبی دی آخری بیٹی دماد رسول کون؟ حضرت علی. عمر بن عبد القدس کیا مقابلہ کرنا ہے؟ میرے نبی پاک نے اپنا دماد پہ دیا. کتنا مخلص کرنا. تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ اپنا دماد بھیجیا
اور جنگ خیبر اندر جدوں ہلاکت دا خطرہ سی پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا انہوں دینا جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب بلا ہے۔ اور لوگوں خیبر کے قلعے اندر اپنا دماد پیش کیتا۔ لوگوں اگر جہاد اندر مخلص ہو کہ تہاڈے بچے امریکہ کو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر جہاد اندر مخلص ہو تہاڈے بیٹے کالج اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے بچے ذبح کروا کے مال بٹوریا جا رہا ہے اور اپنے بچے کالج اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر مخلص ہو کہ میرے پیغمبر دا اسوہ حسنہ بنا۔ میرے ساتھیوں، اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و کرم نال اس نبی پاک دا تیرا رجوع کروا رہا ہے جہدے بارے قرآن پیار کر رہا۔ قرآن نہ پڑھا تو غذا نہیں مہیا ہوں۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے محبت کیا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ وہابیوں کی گل منا رہا ہے جہاں بچپن بھی پا کے بولو جوانی بھی اور لوگوں نبوت تو پہلے این ممکن ہے چھوٹے ہوندیاں کوئی کبوتر باغ ہوئے، وڈیا ہوندیاں قاری بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے۔ این ممکن ہے کہ بچپن غلیظ ہو اور جوانی نیک ہو جائے، یہ بھی ممکنات میں داخل ہے اور ایسے واقعہ موجود نے۔ لیکن میرے پیغمبر کی کیسی زندگی ہے جدا بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے۔ بولو بچپن بھی۔ میں ایک دن خانے کعبے تو باہر نکل کے نبی محترم دے مکان دے سامنے گیا، میرے تخیل دماغ دے گردش کر رہے سن کہ اتوں نبی پاک نکلتے ہون گے، بچوں نال کھیڈتے ہون گے، سامنے زبانے آل چکیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کس عظمت دا بچپن ہے، آندے نے سمسام دی زبان ہے، آندے نے نہ گڈی پتنگا نہ غبارے نہ باغے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے، اور نہ گڈی پتنگا نہ غبارے نہ باغے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے، نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے، اور نہ چتر بٹیرے۔ ویکھ میرے پیر دا بچپن، نہ چتر بٹیرے نہ گل گل چکورا، نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے، اور نہ دن ویلے سرما۔ اور تیرا پیر تے گھوڑے پجاندا ہے، اور تیرا پیر تے ککڑ لڑاوندا ہے، اور تیرا پیر تے کبوتر باز ہے، اور تیرے پیر دا بچپن ویکھ، اور جی تو گل مناونا ہے وہ بچپن پیش کر، جی میں گل مناونا ہے وہ بچپن بھی پا کے، جوانی بھی پا کے، نبوت تو پہلوں بھی پا کے اور نبوت تو بعد بھی پا کے۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال اہل حدیث برملا کہندا سپیکر لگا کے کہہ رہے ہیں، کوئی ماں دا لال دریافت سے کرے کہ فلاں کم کیوں کر دے ہو، پر اج کل رواج پتا کی کئی تا وہابی بھی قابو آ جاندے نے،
بڑے بڑے رواج، نویں نویں رواج، پتا کی کہیں گے جی ایک حدیث دکھا دو. ایسے نوجوان سوال کر رہے ہیں، ایک حدیث دکھا دو کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے عید میلاد النبی نہ کریا کرو. اسبات کوئی بھی نہ کہ نفی ایسی بھائی. کوئی آخے سنو گل، اور کوئی یہ گل کہے کہ جناب علی میں ہوں سوال کرنا چاہنا کہ زور دے کنے فرض نے؟ 4 نے. کوئی مان لال 5 منع بخا دو. کوئی مان لال 5 فرض منع بخا دو. جی کدھر نبی پاک نے فرمایا ہوئے 5 فرض نہ پڑھو، جدو آپ نے کیا 4 پڑھو 5 آپ منع ہو. جدو عید میلاد النبی دا اور ذکر کوئی نہیں، مدعی بھی پوچھتا پہ مدعا والے تو دس. کسی مدعی نے دعویٰ کیتا سٹے آرڈر لیا کہ مکان جگہ میری ہے، جج نے کہا جناب لیا تے کو کی ثبوت ہے جگہ تاری وہ مکان ڈکیا جائے؟ آدھا یہ پوچھو. کریں اور دلیل بھی بڑے. ایک مولانا یونس نعمانی صاحب نے انہوں ماڑی جی کھیل لگ گئی، ایویں سنگھی فسیا کہ وہ ہوش ٹکانے ہوگی. ماشاءاللہ 5 بندے ہوئے دی بات سنو. چینل فاتح خلف الامام دے بارے بات سی. بڑے جھگڑے تو بعد میں لکھیا کہ امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. میں کہا تم ہی لکھ کے کوئی دے. بڑا ترلا ماریا. میں کہا دعویٰ لکھ. نہ لکھے. کہندا کی لکھا؟ میں کیا لکھ کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. کہنا یہ کی مانا کیستا مریض نے کہندا کی مانا یہ میں کیوں لکھا؟ میں کہا میں نہیں لکھیا کہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. تو آگ فاتحہ پڑھے تو نہیں ہوگی. کہندا جی یہ تے کم مشکل ہے. میں کہا پھر دعویٰ کی ہے؟ اگر بغیر دعوے تو مناظرہ کر. سارا رولا آئے ہوئی ہے. مرضیاں اپنیاں کرتے ہیں اگرچہ مجمع جمیا ہوا ماشاءاللہ، پر میں حکمن کہنا کہ چند منٹ نہیں بٹ صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ٹھیک ہے نا. کہ انہوں کا ٹائم میں 10 منٹ میں انہوں اللہ واسطے عطا کیتے. میں تو بچوں گھنٹہ اور کر سکنا. میں تو رڑ پیا ہوں. بس میرے تو رڑن کی گل سی، بڑھیا کا رڑنا ہوتا ہے. ہوں تو گل ہی بڑی مسبا کی ادان ہو جائے. تو بہرحال مقصد یہ ہے تا آنا بابرکت ہے. خوشی کی بات ہے کہ تسی شہر دے اندر مولانا عبداللہ صاحب دے سائے اندر رہندے ہو، اور بڑی محبت کی بات ہے کہ تسی مولانا دی عزت کرتے ہو. اور میں کیوں نہ کہاں کہ سارے شہر دے خطبہ مولانا دا احترام کرتے ہیں، عمرا بھی احترام کرتے ہیں، اور نوجوان بھی احترام کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ گجرا والے اندر کسی لوٹے نے دار نہیں لایا. شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب. ہوں میں کوئی مسئلہ بھی شروع کر بیٹھا کہ وقت اور گزر جائے گا. یہ نوجوان خطیب ماشاءاللہ تمہیں پتا نا پھر کہ جو لہر عجیب ہوں نے. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ کرے تو ادھر تھالی والے پاسے نہ ہٹے. ہاں تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک علماء دا بیان کرنا قبول فرمائے. یہ میرے چھوٹے بھائی نے، عزیز نے،
سارے کٹھے رہنے ہاں، یہ ساری تنظیم دیا محبتاں دیکھو، یہ ذہن ایک جماعت، ایک تحریک، ایک تحقیق، ایک گفتگو، ایک یکجہتی کیا پیار دیے. اللہ پاک قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی گل لیا کہڑا ایک منٹ میں لاؤنا، میں کوئی لمبی کہانی پاؤنی نہیں. کہنے نے کیا تا مولوی سعید اسد سے مناظرہ ہوا ہے یا نہیں؟ مناظرہ چک نمبر 51 سجاد ضلع فیصلہ آباد، اتے مناظرہ طے پایا سی. حضرت صاحب نے رقا لکھ کے کلیا کہ تساں اذان تو پہلے سلاد پڑھائیے، یہ اتنے مناظرہ ہے کہ میدان میں آ جو. حضرت شام تک نہیں آئے اور انہوں نے یہ گل کہی ہے واللہ ہے تلہ ہے باللہ ہے، جھوٹے سے ہزار حالات. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سلاد پڑھنے یہ مناظرہ کرنا ان کی بے وقوفی ہے. میں اگوں کیا اس کی ساری کہہ دے کہ پڑھنے والے بھی بے وقوف نے. آج مناظرہ ساڈا ہوا تو وہاں کوئی نہیں ہوا.